الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك یا شفیعنا یوم الجزاء. پچھلے صفحات میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 30 دن کے لیے. لیکن 10 دن اور آپ کو روکا گیا. ان 10 دنوں میں سامری منافق نے ان کی قوم کو بہکا دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے، معاذ اللہ وہ مر گئے ہوں گے، اور آؤ ہم تم کو خدا دیتے ہیں، تم خدا کی پوجا کرو. تو ان لوگوں کے پاس جو سونے وغیرہ تھے، جو وہاں سے فرعون کی قوم سے لے کر کے آئے تھے سونے کے زیور وغیرہ، انہی سب کو لے کر کے سامری نے ایک بت بنایا اور بت بنا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی اس کے منہ میں ڈالا، جس کی وجہ سے وہ بت آواز کرنے لگا. بچڑا تھا وہ بت، جو تھا وہ بچڑے کی شکل میں تھا. تو بچڑا وہ آواز کرنے لگا. کہا دیکھو یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، دیکھو آواز دے رہا ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے اس کی پوجا کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا کہ آپ کی قوم پوجا کرنے لگی بچڑے کی. تو آپ غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کے گریبان کو، ان کے بال کو پکڑ کے کھینچا اور ان کو مارا بھی اور کہا تمہارے اوپر ہم چھوڑ کے گئے تھے اور تم نے یہی نگرانی کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا، یہ لوگ ہمارے جان کے درپے ہو گئے، ہم ان کو سمجھا رہے تھے تو یہ لوگ ہم کو قتل کرنے کے لیے دوڑے، تو ہم خاموش ہو گئے. اور اسی غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختی کو آپ نے نیچے ڈال دیا، یعنی غصے میں آپے سے باہر ہو گئے تھے اور آپا آپ کا کھو چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے تختی کو نیچے ڈال دیا. اب جب ان کے بھائی نے معافی مانگی اور بتایا، عذر پیش کیا کہ ہم نے سمجھایا تھا لیکن ان لوگوں نے ہمارے سمجھانے پہ ہمارے جان کے دشمن بن گئے، تو ہم خاموش ہو گئے. اور پھر جن لوگوں نے بت کی پرستش کیا تھا، بچڑے کی پرستش کیا تھا، ان لوگوں نے جب توبہ کیا تو توبہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. پھر انہوں نے توریت کو اٹھایا، جو نیچے بالکل بکھرا ہوا تھا، اٹھایا. تو پہلے جو توریت عطا کیا گیا تھا اس میں ساری چیزوں کی تفصیل تھی، لیکن اب جو توریت آپ نے اٹھایا تو اس میں صرف کیا کہتے اس میں صرف کچھ نصیحت کی باتیں اور کچھ احکام تھے، اور ساری چیزوں کی تفصیل جو تھی وہ تفصیل کیا گیا اس میں سے ختم ہو گئی تھی، اور صرف ہدایت کی کچھ باتیں تھیں اور رحمت کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون. جب موسیٰ غصے سے افاقہ پائے، جب غصہ آپ کا ٹھنڈا ہوا تو اخذ الالواح، آپ نے توریت کی تختی کو زمین پر سے اٹھایا. وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرحمون، اور ان کے اس نسخے میں ہدایت کی باتیں تھیں اور رحمت کی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی پہلے پیچھے گزرا ہے کہ پیچھے جب توریت عطا کیا گیا کوہ طور پہ تو اس میں ساری چیزوں کی تفصیل تھی، لیکن اب تفصیل جو ہے اٹھا لی گئی اور صرف ہدایت کی باتیں اور رحمت کی باتیں اس میں باقی رکھی گئی. یہ کہہ لیجئے کہ پہلے قریب 7 یا 10 تختی تھی، لیکن اب صرف توریت کی 2 تختی آپ کو ملی اور آپ نے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جن لوگوں نے عمل کیا وہ ایمان والے ہوئے، اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا وہ کافر قرار دیے گئے. اب اس آیت کے ذریعے سے کچھ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو اور ناراضگی کو ختم کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ آدمی عذر پیش کرے اور توبہ کرے. موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے تھے، اللہ بھی ناراض ہوا، لیکن جب ان کی قوم نے توبہ کیا اور عذر پیش کیا ان کے بھائی نے تو پھر وہ راضی بھی ہو گئے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سے ناراض ہیں کسی وجہ سے تو اس کی شکل یہی ہے راضی کرنے کی کہ آدمی جو غلطی کیا ہے اس غلطی کا عذر پیش کرے اور اس کے بعد توبہ کرے. اگر توبہ کر لے تو پچھلے آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اس آیت کے ذریعے سے ایک چیز یہ بھی کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جب توریت کی تختی کو آپ نے اٹھایا تو اس میں ہدایت کی باتیں تھی اور رحمت کی باتیں تھی. کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، للذین هم لربهم يرحمون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کی قوم کے وہ لوگ جن کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، ان کے لیے وہ ہدایت کی باتیں تھی، رحمت کی باتیں تھیں. جبکہ ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ہے، نازل ان کے اوپر ہوا ہے، عطا ان کو کیا گیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یعنی آپ کی قوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا اس سے کہ نبی کو کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قرآن نازل ہوا لیکن قرآن کی ضرورت حضور کو نہیں تھی. توریت نازل ہوا لیکن توریت کی ضرورت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی. انجیل نازل ہوا لیکن انجیل کی ضرورت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی. زبور نازل ہوا لیکن زبور کی ضرورت حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں تھی. اس لیے کہ کتاب جو نازل ہوتی ہے وہ قوم کے لیے نازل ہوتی ہے. اس کتاب کے ذریعے سے نبی ان کو ہدایت کرتا ہے. نبی کا معاملہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھتا ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. نبی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے اور سارے احکام، سارے اعمال،
چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو یا اعمال کا معاملہ ہو یا کسی طرح کا کوئی بھی حکم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ساری چیزیں وہ پیدائشی طور پہ جانتا ہوا پیدا ہوتا ہے، ساری چیز کا علم اس کو پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کتاب کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے کہا رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امتی کو بخش دے۔ تو اب آپ کو اگر معلوم نہ ہوتا کہ امتی کس کو کہتے ہیں تو امتی کا نام کیسے لیتے؟ اور امتی کا نام وہی لیتا ہے جو نبی ہوتا ہے، اور سجدہ وہی کرتا ہے جس کو سجدے کا علم ہو، جس کو یہ علم ہو کہ میں بندہ ہوں، اللہ خدا ہے۔ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ تو ایک سجدہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہیں اور پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یا کتاب ان کو ملے گی، کتاب پڑھیں گے تب نبی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ہدایت، یہ جو توریت کو آپ نے زمین پہ ڈال دیا تھا، اٹھایا، اب اس میں تفصیل تو نہیں رہی، لیکن ہدایت کی باتیں اور رحمت کی باتیں تھیں، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہدایت اور رحمت کی باتیں یہ کتاب توریت جو ہے موسیٰ کے لیے تھی، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے تھی، آپ کی قوم کے ان لوگوں کے لیے تھی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کے وہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کو لوگوں نے تانا دیا کہ اے مریم بغیر شوہر کے یہ بیٹا تمہارا کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم تم کہہ دینا ہم روزے سے ہیں، کسی بچے سے پوچھ لو۔ تو پہلے کی شریعت میں روزہ تو تھا، روزہ میں بات کرنا بھی منع تھا۔ روزہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں روزہ ہوں تو اس کا مطلب وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب لوگوں نے تانا دیا اور کہا کہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تو روزہ سے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے، کہاں آپ روزے سے ہیں؟ بچے سے پوچھ لو، گود میں جو میں ہمارے بچہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا نبی اور صاحب کتاب رسول ہوں، یعنی مجھ کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور مجھے کتاب عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو ابھی گود میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں گود میں کہ میں نبی ہوں، تو بھلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام یا اور بھی جتنے انبیاء کرام ہیں وہ کیوں بعد میں نبی ہوں گے؟ تو جتنے بھی نبی پیدا ہوئے وہ پیدائشی نبی ہوئے، ان کو کتاب کی ضرورت نہیں تھی کہ کتاب ان کے لیے بھیجی گئی ہو۔ ہاں، کتاب ان کے پاس بھیجی گئی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے اپنی قوم کو ہدایت کریں اور قوم ہدایت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بنے۔